بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جنس کو پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ دو طرح سے ہم مؤنث کا تعین کر سکتے ہیں، ایک مؤنث قیاسی اور ایک مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی کا تعلق ڈکٹیشن سے ہے، ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے اور لکھے ہوئے کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کی 3 علامات ہم نے کل پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مؤنث سماعی بھی ہوتا ہے، اور مؤنث سماعی کی 3 کیٹیگریز ہم نے پڑھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ آگ کے نام، جہنم کے نام، جسم کے ایسے اعضاء جو 2 جوڑے میں پائے جاتے ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام جیسے قریشن، عادن، یہ قبیلوں، ملکوں اور شہروں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو ملک کا نام ہوتا ہے اس کے لیے اٹ کا یا شی کا استعمال کیا جاتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، تو اس کے لیے اگر ہم انگلش میں بات کریں گے تو پاکستان کے بعد اس کو شی کے نام سے یاد کیا جائے گا، ہی کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جائے گا مؤنث کا، ایسے ہی عربی میں ہے، یعنی اس معاملے میں عربی اور انگریزی آپس میں قریب۔ اس کے بعد ایک چیز رہ گئی تھی کہ جو ہم نے ان چیزوں میں، ان گروپس میں کیٹیگرائز کی چیزیں مؤنث سماعی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں رہ گئیں جو کسی ایک گروپ میں کیٹیگرائز نہیں کی جا سکتی۔ ان کو کہتے ہیں جی متفرق نام ہیں وہ کچھ، اور ان کی تعداد کم و بیش 13 ہے۔ اس میں ان کو یاد رکھنے کا طریقہ، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ صرف 13 نام ہے، جیسے بھی آپ اس کو آسانی سے ذہن میں رکھ سکیں اس کو رکھ لیں، جیسے سماعن، شمسن، حربن۔ اب سماعن میں دیکھیے گا، اس کو لوگ کہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الف ممدودہ میں بھی آ جانا چاہیے، لیکن الف ممدودہ میں اور اس میں ڈکٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک تنوین پائی جاتی ہے جو وہاں پر نہیں ہوتی، تو یہ الف ممدودہ کے اسٹرکچر میں کور نہیں ہوتا، لہٰذا یہ مؤنث قیاسی نہیں ہے، مؤنث سماعی ہے۔ سماعن، شمسن سورج، حربن۔ اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شمسن مؤنث ہے اور قمرن جو ہے یہ مذکر ہے۔ عربی میں سورج مؤنث اور چاند مذکر۔ حربن لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں۔ نفسن کسی شخص کو، کسی جان کو، یہ بھی مؤنث ہے۔ عصا جو ہے لاٹھی، اس کو بھی آپ مؤنث کہیے گا۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ ارضن زمین۔ دارن ٹھکانہ یا گھر۔ بیرن کنواں۔ دلون ڈول کو کہتے ہیں۔ خمرن شراب کو۔ کاسن پیالہ۔ رویا خواب۔ تو ان میں سے ایک چیز آپ یاد رکھنے کے لیے یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری ویکیبلری سورہ یوسف کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو خواب کا ذکر یہاں پر ہے۔ انہوں نے سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ ریز دیکھا تو شمس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیرن کنویں میں ان کو ڈالا گیا۔ دلون ڈول میں کھینچا گیا۔ پھر شراب کا ذکر بھی اس کہانی میں، اس سٹوری میں جو کہ بیان کی گئی ہے سورہ یوسف میں، اس کا ذکر کم از کم ایک دفعہ تو موجود ہے، جہاں خواب ہی دیکھا گیا کہ ایک قیدی اپنے بادشاہ کو شراب پلاتا ہے۔ اس کے بعد کاسن کا ذکر بھی سورہ یوسف میں ہے۔ ایک اس کا تعلق چوری سے ہے کہ چوری کا الزام لگایا گیا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد رویا کا ذکر تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ ایک اور آتھر ہیں، انہوں نے ان کو یاد کرنے کے لیے، اپنے سامعین کی آسانی کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، طالب علموں کے لیے کہانی کی شکل دی ہے۔ تو کہانی شاید آپ کو بہت زیادہ ایک ربط و ضبط والی تو نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے ان تمام الفاظ کو آپس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں جی سماعن یعنی کہ آسمان ہے، اس میں مختلف سیارے اور ستارے ہیں، اور ان کے درمیان ایک جنگ جاری، یعنی جو آسمان پہ پائی جانے والی مخلوق یعنی سیارے اور ستارے ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں۔ تو جنگ کا ذکر بھی آ گیا، آسمان اور جنگ، حربن اور سماعن۔ اس میں شمس سامنے آ کر اپنی نار برسانا شروع کر دیا، تو شمس کا ذکر آ گیا، آگ کا ذکر آ گیا، اور وہاں پر ایک نفس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں رپورٹنگ کرنے کے لیے پہنچا ہوا۔
بہرحال کوئی نفس وہاں موجود ہے اور یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. تیز بھاگنے کے لیے وہ اپنا عصا استعمال کرتا ہے، یعنی وہ بھاگتا ہے اور ایک لاٹھی استعمال کرتا ہے. تو عصا کو بھی اس طرح سے یہ کور کر گئے ہیں. اور اس سے نیچے آنے کے لیے خوش قسمتی سے ایک راستہ یعنی سبیل مل جاتا ہے. وہاں پر وہ دیکھتا ہے جی کہ ہوا ریحن بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور وہ اس کے موافق ہے، اور وہ بڑی آسانی سے ارضن یعنی زمین پر پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پر اسے ایک دارن یعنی گھر ٹھکانہ ملتا ہے. پیاس کی شدت سے اس گھر میں اسے بیر نظر آتا ہے، اور وہ بیر کنواں اس کے پاس وہ جاتا ہے اور اس سے ڈول بھی نظر آ جاتا ہے دلگن، اور کنویں سے بھر کر اسے وہ پیالے میں ڈالتا ہے کاسن میں. کیا دیکھتا ہے کہ کنویں میں سے خمرن یعنی شراب نکل آئی. بڑا مایوس ہوتا ہے وہ شراب کو دیکھ کے کہ پیاس بہت تھی، پانی پینا تھا، شراب نکل آئی جو کہ نہیں پی جا سکتی، حرمت ہے اس کی. لیکن پھر اس کا ایمان اسے متنبع کرتا ہے کہ جی جہنم میں جانا پڑے گا. تو نارے جہنم سے وہ ڈرتے ہوئے اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب خواب تھا، اور شراب پینے سے اور پیاس سے اور جہنم سے اس کی بچت ہو گئی. تو اس کہانی میں اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان الفاظ میں جو ہم نے اپنی سلیبس کی کتاب میں دیکھے ہیں ان سے اضافی یہاں ڈالے گئے ہیں. ہر آتھر کا اپنا انداز ہے. تو کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا کہ ریحن نار جہنم تو ہم نے ویسے ہی پہلے کیٹیگرائز کر دیے کہ آگ کے نام، جہنم کے نام، ہوا کے نام تو ویسے ہی مؤنث ہیں، اور ان سے بچ گئے تھے جو 13 الفاظ وہ ہم نے سورہ یوسف کی ویکیبلری کے لحاظ سے یاد رکھنے کی کوشش کی. اور یہ کہانی بھی آپ کے سامنے ہے. اور سب سے آسان حل یہ ہے کہ جب آپ اس لینگویج میں رہیں گے، اس کو اپنی عادت بنائیں گے، تو ان سب آسانی والے راستوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویسی یہ ساری ویکیبلری، یہ سارے قواعد خون میں اپنے آپ دوڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ کل کا ایک چھوٹا سا ایک ایکسٹینشن رہ گئی تھی، کچھ رہ گیا تھا ہم سے کہ ہم نے متفرق الفاظ بھی پڑھنے تھے جو کہ ہم کل نہیں پڑھ سکے تھے. تو ان متفرق الفاظ کو پڑھنے کے لیے 2-3 طریقے ہیں یاد رکھنے کے لیے. آج ہم آگے چلیں گے اور آگے چلتے ہوئے ہم واحد، جمع اور تثنیہ کا ذکر کریں. اس چیپٹر کا نام، اس سیکشن کا نام یہاں عدد رکھا گیا ہے. تو سب سے پہلی، سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ باقی اکثر لینگویج میں یا واحد ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، یا پلورل ہوتا ہے یعنی جمع ہوتا ہے. عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے یعنی واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پیئر آف تھنگس ہے، کوئی دو چیزیں ہیں یا دو، اگر ایک ہی جنس کی، ایک ہی کیٹیگری کی دو چیزیں نہیں بھی ہیں، کوئی سی دو چیزوں کے بارے میں آپ نے ذکر کرنا ہے، دو چیزوں کا حوالہ کر دینا ہے، تو پھر آپ تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں گے. تثنیہ بنانے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس میں ایکسیپشنز، جب بھی کوئی رول بیان ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں 1 2 3 چیزوں کی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، لیکن رول بہت بڑی مقدار کو کور کر جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی نام ہو، چاہے وہ اس میں صفت ہو، اس میں ذات ہو، اس کے آخر میں آنی کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے. مثال بڑی آسان سی سب سے پہلے رکھیے، کتاب. تو کتاب ان کو کتابان ہی کہیں گے. اس کو اگر ہم بالکل آسانی سے ذہن میں رکھنا چاہیں تو اب سمپل آپ سے یہ کہا جائے کہ آنی لگانا ہے تو آپ کنورٹ کریں گے تو اپنے آپ وہ لفظ بن جائے گا. لیکن تھوڑے سے قواعد کے تحت اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا قواعد بھی دیکھ لیں کہ واحد اسم کے آخری حرف کو فتحہ میں، آخری حرف کو فتحہ دے دیں تو کتابن جو ہے وہ تنوین ہٹے گی، زبر آ جائے گی، کتابہ، اور آخر میں وہی آنی، الف اور نون لگا دیں گے تو کتاب آنی بن جائے گی. اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، قلم قلمانی، رجل رجلانی، ولد ولدانی، باب بابانی، مسلم مسلمانی. یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ شیئر ہو، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں کون ہوں جی؟ میں مسلمان ہوں. کہ میں دو ہوں؟ کہنا تو چاہیے کہ میں مسلم ہوں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب عرب کے لوگ یہاں آئے
اور عموماً فیملیز کا آپس میں انٹریکشن ہوا یہاں کے لوگوں سے، مطلب کوئی مسٹر اینڈ مسز جا رہے ہیں کسی کے گھر میں تو تیسرا پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، تو دو کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم چونکہ دو ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ ایک کے لیے دو کے لیے سب کے لیے مسلمان ہی چلے گا، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو مسلم کی جگہ مسلمان ہی کہتے ہیں، اصل میں ہم دو کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی دو والا صیغہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اردو میں اب ویل ایکسیپٹڈ ہے، صحیح ہی سمجھا جائے گا۔ تو مسلمان بھی دیکھا جائے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ یہ نہیں۔ اسی طرح کافرن کافرانی، مومن مومنانی، منافق منافقانی، صالح صالحانی، اور ایک کچھ مثالیں اور ہیں، امراتن، امراتن کی ڈکٹیشن تھوڑی سی ذرا لمبی ہے، اور اس کا بھی تثنیہ امراتانی ہے، دیکھا جائے تو آخر میں آنی ہی لگا ہے، تو یہ بھی تثنیہ بن گیا، امراتن ایک عورت، امراتانی دو عورتیں، شجرتن شجرتانی، جنتن جنتانی، اور ماشاءاللہ بہت ساری مثالیں انہوں نے یہاں پر دی ہیں۔ کچھ مثالیں ایسی ہیں جو ذرا زیادہ توجہ طلب ہیں، میں ان کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہاں پر رسول رسولانی، غلام غلامانی، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، غلام غلامانی، امن امانی۔ اب یہ دیکھیے اخن پہ اگر میں آؤں تو اخوان، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہیں، تو یہاں ایک واو کا بھی اضافہ ہوا ہے، اخن سے اگر آنی ہی لگانا ہوتا تو اخانی ہوتا۔ اسی طرح اگلا لفظ، اس سے پچھلا لفظ ہے بلکہ ابن، تو ابانی ہوتا لیکن ابوانی۔ تو چند الفاظ ایسے بھی ہیں، ٹوٹل عربی میں یہ گنے چنے ہیں چند، جن میں تھوڑی سی آپ کو ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ دینی ہوگی، ان کو یاد رکھا جا سکتا ہے، ویسے بھی یہ لینگویج میں بہت زیادہ بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال 99.9 سے بھی زیادہ الفاظ ایسے ملیں گے جن کو صرف آپ نے آنی لگانا ہے، لیکن بہت تھوڑے الفاظ ایسے ہیں جس میں واو بھی بیچ میں طلب کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے نوٹ، اسم چاہے ذات ہو یا صفت، مذکر ہو یا مؤنث، تثنیہ بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ آخر میں آنی لگا دیں، سوائے ان چند الفاظ کے جو میں نے اوپر ذرا بیان کیے، آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا جی؟ ہم نے واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ دیکھا اور پڑھا ہے۔ اب آگے آ گئی جی جمع۔ جمع والا کام اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، یعنی ایک ہی قاعدہ نہیں۔ جمع بنانے کے لیے آپ کو چند ایک زیادہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی جو کہ بڑی آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں ذات ہے اور اس میں صفت ہے، دونوں میں یہاں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ اس میں ذات، ذاتی نام، اس کی جمع بنانے کا عموماً کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، ان کی جمع کچھ ایک ٹپیکل الفاظ ہیں جو بغیر کسی قاعدے کے بن گئے اور ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں آئیں گی۔ جبکہ جو اس میں صفت ہوتا ہے، جو کسی چیز کی کوالٹی اچھی یا بری اس میں صفت کی صورت میں پیش کی جائے گی، بتائی جائے گی، یعنی اس میں صفت جو بھی ہوگا اس کے لیے ایک قاعدہ بڑا آسان سا آپ کے سامنے ہے۔ جیسے وہاں آنی لگایا تھا، یہاں اونی کرتا، جیسے مسلمون ہے تو مسلمون، یعنی نون کے اوپر زبر، مسلمون مسلمون، کافرون کافرون۔ تو اس کو بھی آپ بڑے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر سے تنوین ہٹایا، پھر اس کے بعد تنوین کے بعد بھی آپ نے ایک پیش رہنے دی اور واو اور نون زبر لگا دیا۔ لیکن ویسے اگر سمپلی شارٹ کٹ آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اونا لگا دینا ہے اس کے آخر میں، تب بھی آپ بڑے سکسیسفلی جمع کا لفظ بنا لیں۔ تو مسلمون مسلمون، مومنون مومنون، صالحون صالحون، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ہم اردو میں مطلب ویسے بھی جانتے ہیں، کوئی مختلف آئے گا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ جیسے ساحر، یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں، تو ساحرون زیادہ لوگ جو جادو کرنے والے ہوں، یعنی جادوگر کی جمع۔ مجاہدن مجاہدون، راجعون، راجعون وہ ہوتا ہے جو واپس پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو راجعون
جو لوٹنے والے ہوں، جو زیادہ لوٹنے والے ہیں، جیسا کہ انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مفسدن مفسدون، مفسد فساد کرنے والے کو کہتے ہیں، فساد برپا کرنے والے کو، فساد پیدا کرنے والے کو۔ غافلن کا مطلب آپ جانتے ہیں، قانتن فرما برداری کرنے والا، قانتون اس کی جمع ہے۔ آگے دوسرے کالم میں دیکھیں، کافرن مشرکن فاسقن کاذبن خاشعن، خاشعن ہوتا ہے ڈرنے والا، خاشعون بنے گا۔ ناصرن تائبن مجرمن خبیثن، صائمن روزے دار کو کہتے ہیں تو صائمون۔ خالدن خالدون، معرضن منہ موڑنے والا، بیزاری کا اظہار کرنے والا، معرضن ہوتا ہے۔ معرضون زیادہ لوگ ہوں گے تو طیبن طیبون۔ نبیون نبیون، اور اس کی جمع ایک اور بھی ہوتا ہے، نبیون کی جمع انبیاء بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہم نے بتایا ایک ہی پیٹرن پہ چلے آ رہے ہیں، آخر میں اونا آ رہا ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے، یہ سسٹمیٹک کنورژن۔ لیکن اگر نبی ہی کی جمع دوسری والی اڈاپٹ کی انبیاء، تو وہ کوئی سسٹم کے تحت نہیں، تو وہ ہوگا جمع مکسر۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے جمع سالم۔ تو ہم اس طرح سے کمپوز کرتے ہیں، ریکمپوز کرتے ہیں ساری بات کو، کہ جو اس میں صفت ہوں گے، جو کوالٹی کو بتا رہے ہوں گے، وہ نام جو کسی کی کوالٹی، کسی کا سٹیٹس بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو اگر جمع بنانا ہے تو ایک سسٹم اڈاپٹ کریں گے جو کہ آخر میں واو اور نون لگانے والا ہے۔ اور ایسے نام جو کہ اس میں ذات ہیں، ان کی جمع بنانا ہو تو کوئی رول نہیں، ان کی جو جمع ہے، جو جمع رائج ہے، جو وکیبلری میں ڈکشنریز میں ہے، وہی یاد کرنی ہے۔ آخر میں یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ قاعدہ اس میں صفت مذکر کی اکثریت پر لاگو ہوتا ہے، اکثریت پر لاگو ہوتا ہے، سب پہ نہیں۔ البتہ بعض اس میں صفت مذکر اس قاعدے سے انحراف کرتے ہوئے جمع مکسر بھی بناتے ہیں، تو اگلے صفحے میں ان کا ذکر ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے رسول، رسول ہونا بھی ایک صفت ہے۔ ایک رجل ایک مرد ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے، تو رسول ہونا ایک صفت ہے، لیکن رسولون نہیں ہے، رسول۔ تو رسول اگر رسولون ہوتا تو آپ کو پہلا دوسرا تیسرا بالکل اسی وزن کے ساتھ انٹیکٹ نظر آتے، تینوں الفاظ را سین اور واو اسی ترتیب سے، اسی وزن سے، انہی حرکات کے ساتھ، تو وہ ٹوٹتے نہیں، آخر میں صرف ایک تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ مکسر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے شروع سے ہی اسٹرکچر تھوڑا سا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اخن کی مثال دیکھ لیں، اخن کی شروع میں ہی الف کے اوپر فتحہ ہے، جبکہ اس کی جمع دیکھیں اخوان، شروع سے ہی تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی، تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی اوریجنلٹی برقرار نہیں رہتی۔ اوریجنلٹی برقرار کہاں رہے گی؟ جہاں صرف آخر میں اون لگے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ صرف آپ نے ڈسٹرب کیا تھا ایک پیش کو، دو پیش تک آپ آئے تھے، وہاں پر ایک پیش کو ہٹایا تھا اور آخر میں اون لگایا، لیکن اس سے پہلے ہی اگر آپ کو کوئی تبدیلی یا کوئی چینج نظر آئے گی تو وہ جمع مکسر ہوگا۔ اور جمع مکسر کن کے لیے ہوتا ہے؟ وہ اسم جو اس میں ذات ہو۔ تو اخن، اخوان، راہبن، رہبان، راہب درویش کو بھی کہتے ہیں، اور ایک ٹپیکل نام ہے جو کہ دنیا داری کے، ایون دنیا کی ذمہ داریاں بھی چھوڑ کے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ربن اربابن، رب کہتے ہیں پالنے والے کو یا کسی بڑے کو، جو معبود یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن رب کسی پالن ہار اور اس طرح سے، یعنی ایک تو رب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا بڑا جو کہ کفالت میں معمور ہو یا جس کے ذمہ کچھ لوگ ہوں، اس کو بھی رب کا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ارباب، جیسے ارباب اختیار کہتے ہیں۔ حبرن، دانا لوگ، عقل مند لوگ۔ احبار، کافرن، کفار، کافرون بھی ہوگا، آپ کافرون کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ جمع سالم ہوگا، اور یہ جمع مکسر ہے، تو عربی دانوں نے، عربی کے اہل زبان نے دونوں استعمال کیے ہیں، لہٰذا ہم دونوں کو فالو کریں۔ صاحب، اصحاب، ابن، آباء، بر، ابرار۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ نام جو کہ شاید مؤنث کی وجہ سے داخل نہیں کیا گیا اس ساری فہرست میں، وہ ہے جی امراۃن۔
اور اس کا جمع مکسر بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے. نساء زیادہ عورتیں ہوں تو بالکل جو مادے کے حروف ہیں, ڈکٹیشن کے حروف ہیں, وہی بدل جاتے ہیں. ترتیب زیر زبر پیش تو بدلنا دور کی بات ہے, بالکل ہی بدل جاتے ہیں, کیونکہ وہ جمع مکسر ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے. اب ہم مؤنث کی طرف چلتے ہیں. جمع سالم مؤنث واحد سالم. اب دوبارہ ہم آئیں گے اس کی طرف جو اس میں صفت ہوگا اور مؤنث کی بات کریں گے. جیسے مسلمون سے ہم نے شروع کیا تو مسلم کی مؤنث مسلماتن. اب اس کی جمع کیسے ہوگی؟ یہاں اونا نہیں لگے, لیکن رول بڑا سادہ ہے. آخر میں آپ کو دیکھیں مسلماتن میں گول تا نظر آ رہا ہے, تائے تانیس تائے نسوہ, اس کو آپ نے کھول دینا ہے. یعنی گول تے کو آپ نے نارمل جو تا ہوتی ہے اس میں بدل دینا ہے, اور اس سے پہلے الف لگا دینا. یہ آپ کی جمع بن جائے گی. مسلماتن مسلمات, صالحاتن صالحات. اور جتنے بھی جمع سالم ہوں گے مؤنث کے لیے, جمع سالم مؤنث کے لیے وہ اسی رول کے تحت آپ کو ملیں گے. چند ایک مثالیں اور دیکھ لیں. جیسے قانتاتن تو قانتان قانتاتن, ساحراتن ساحرات. اسی طرح آگے آپ کی مثال ہے غافلاتن غافلاتن. الفاظ وہی ہیں جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے صادقہ کاذبہ منافقہ. تو اس کو گو تھرو کیجیے گا. جمع مکسر کے بارے میں کچھ یہ بات کر رہے ہیں. ایسی جمع جس میں اصل اسم ٹوٹ کر بالکل نیا اسم بنا دے, کوئی قاعدہ نہیں. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے, اور ہم کہاں ذکر کر چکے تھے؟ جہاں ہم کچھ ایکسیپشنز پڑھ رہے تھے. ایکسیپشنز کہاں پڑھ رہے تھے؟ یعنی جمع مکسر کا ذکر یہ باقاعدہ آپ شروع کرنے لگے ہیں, لیکن ہم نے پہلے دیکھ لیا, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ بعض ایسے اس میں صفت ہوتے ہیں جو مکسر بناتے ہیں. تو ہم نے اس میں صفت کی مکسر پہلے پڑھ لی ہے. اب وہ چیزیں جو کہ ہیں ہی جو وہ اسم جو اس میں ذات ہے, جیسے کتاب اس میں ذات ہے, اچھا یا برا ہونا بات کی بات ہے, وہ صفت ہوگی. لیکن کتاب ہونا کیا ہے؟ اس میں ذات. تو اس کی جمع کیا ہے کتاب کی؟ کتب. تو وہی ڈیفینیشن پوری آ رہی ہے کہ جو اس میں ذات ہوگا اس کا جب جمع بنے گا تو وہ مکسر ہوگا بالعموم. والدن بلکہ ولدن اولاد. ولد بیٹے کو کہتے ہیں, لڑکے کو کہتے ہیں, لڑکے کو عام طور پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ولدن اولاد, یہ بھی بالکل ٹوٹا ہوا اسٹرکچر ہے. بنتن بناتن. جبلن جبال. اب اس میں اونا کہیں استعمال نہیں ہو رہا, تو اونا چونکہ نہیں استعمال ہو رہا لہذا یہ جمع مکسر. نخلتن کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. نخلتن, تو نخلن یا نخیلن دونوں استعمال کرتے ہیں, دونوں ہی جمع مکسر. اونکن کہتے ہیں جی گردنوں کو. سورہ یاسین کے شروع میں یہ لفظ استعمال ہوا جہاں ان کی گردنیں اوپر کی طرف نہیں ہوئی ہیں اور وہ سیدھا دیکھ نہیں سکتے, اس طرح کا کوئی مضمون ہے. اونکن آناکن نجم نجوم. عین عیون. عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں, اور دونوں سے پانی ٹپکتا ہے. آنکھ عین چاہے چشمہ ہو یا چاہے آنکھ. یہاں وہ مثال آ گئی جس کا میں ذکر کر رہا تھا. امرأۃ نساء. صنم اصنام. صنم خود کو کہا جاتا ہے, مورتی کو. لسان السنات. رجل رجل مرد کو, رجل ٹانگ کو, تو رجل ارجل. ملک ملائکۃ. بحر بحار یا ابحر. اجداس کا نام آپ نے سنا ہوگا قبروں کو, تو جدسن قبر کو کہتے ہیں, اجداسن قبریں. حد حد. حدود عین آیون. تو یہاں پر جی ہمارا عدد کا سیکشن, عدد کا چیپٹر, چھوٹا سا چیپٹر یا سیکشن ختم ہوتا ہے. ہم نے واحد, تثنیہ اور جمع پڑھا. ہم نے یہ پڑھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے, چاہے واحد ہو, مذکر ہو, جمع ہو, یا واحد ہو چاہے مذکر ہو یا مؤنث, اور اس میں ذات ہو یا اس میں صفت ہو. تمام صورتوں میں ایک ہی طریقہ ہے, صرف چند ایک لفظ چھوڑ کے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمع بھی
تسنیہ کے ساتھ ساتھ ہم نے جمع بھی پڑھنی ہے. تو جمع کے معاملے میں دو مختلف قسم کی کیٹیگری. ایک کیٹیگری ایک رول سے ایڈریس ہوتی ہے اور دوسری بغیر کسی رول کے آپ نے ووکیبلری یاد رکھنی ہے. جو رول سے ایڈریس ہونے والی کیٹیگری ہے اس کا زیادہ تر تعلق اس میں صفت سے ہے, اور جو آپ نے ایز سچ یاد کرنے ہیں اس کا تعلق زیادہ تر اس میں ذات سے. تو یہ چھوٹا سا خلاصہ تھا آج کے سبق کا.